بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. رواہ مالک. حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کی ہوتی. بعض حدیث کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا. یہ قسم، ایک سب سے پہلی قسم یہ ہوتی ہے جو اکثر اوقات ہم لوگ سنتے ہیں. حدیث کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی عمل کرتے ہیں اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی، اللہ کے نبی نے کلی کی، اللہ کے نبی نے اس مقام پہ وضو کیا. یہ دوسری حدیث کی قسم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل ذکر کرتے ہیں. اور حدیث کی تیسری کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عمل ہوتا ہے اور اللہ کے نبی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی صحابی نے کسی جگہ پر کھڑے ہو کے کھانا کھایا، بیٹھ کر پیشاب کیا، بیٹھ کر پانی پیا، کسی صحابی نے آ کے نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا، کہا دوبارہ پڑھو. یعنی ایسی قسم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور خاموش رہے. یہ بھی ایک حدیث ہے. یعنی اللہ کے نبی کا سکوت، کہتے ہیں السکوت فی معرض البیان بیان. تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. اور چوتھی قسم یہ ہوتی ہے کہ صحابی کوئی بات کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ ان کو خود سے بات نہیں پتا ہوگی بلکہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے یہ چیز ان کو ملی ہے. تو اس حدیث کو کہتے ہیں اثر رسول، اسے اثر صحابی اس حدیث کو کہتے ہیں. تو یہ اثر بھی ایک قسم کی حدیث ہوتی ہے. ہم جو الف ثا اور را اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اثر تو ہمارے معنوں میں تم میں کوئی اثر ہوا، تو یہ اثر اور ہوتا ہے، اور یہ اثر ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے. تو یہ اثر صحابی ہے. تو یہ ایک درجے کی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ورل حدیث نہیں کہتے، قول صحابی یا اثر صحابی کہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. کسی قوم کے اندر خیانت جب آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمنوں کا خوف ڈال دیتے ہیں. یہ ایک کام کا اثر مرتب ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں غلول کہتے ہیں خاص قسم کی خیانت، یعنی خاص طور پہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی نوعیت کی خیانت کو بھی غلول کہہ سکتے ہیں. تو کسی بھی قوم میں جب خیانت آ جاتی ہے، یعنی بےایمانی آ جاتی، کرپشن آ جاتی ہے، تو وہ دوسری قوموں سے ڈرنے لگتی ہے. چنانچہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی قوم میں جب بددیانتی آنا شروع ہو جاتی ہے، خیانت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آج کے لفظوں میں کرپشن آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس قوم کے اوپر دوسری قوموں کا رعب آ جاتا ہے. چنانچہ وہ قوم روب میں آتی ہے اور ڈرنے لگتی ہے. آپ دیکھیں کہ 1965 کے اندر جب مسلمان قوم پر بھارت نے حملہ کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے دل کی کیا حالت تھی. ہر مسلمان کا دل تڑپ رہا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. جس نے ہمارے ملک کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھا، میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو صحیح، ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے. اور آج وہی مسلمان اپنے ہی وطن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، وہی مسلمان اپنے وطن
کے حق میں جس کا جہاں بس چلتا ہے اتنی خیانت کرتا. استاد خیانت کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر خیانت ہو رہی، گورنمنٹ کالجز کے اندر خیانت ہو رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے، کہاں کہاں جائیں. تو بہرحال یہ الا القى الله في قلوبهم الرعب، اللہ دوسری قوموں کا روب ڈال دیتے ہیں جب قوم کے مزاج میں خیانت آ جاتی ہے. بہت وسیع موضوع ہے لیکن برای اتنا کافی ہے. ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، اور جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہونے لگتی ہے اس قوم کے اندر اموات زیادہ ہونا شروع ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت آئی زلزلے کی وجہ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں موت آئی سیلاب کی وجہ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے جن قوموں کے اندر اس نوعیت کے عذاب آئے اس قوموں میں بے حیائی عام ہو چکی تھی. عمومی بات ہے ان قوموں میں جہاں بے حیائی، جہاں کلبز کھل جاتے ہیں اور جہاں اس نوعیت کے اہتمامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور پاکستان میں اس کا نام بہت اوپر ہے تعلیم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور وہاں پر گیزم اور اس نوعیت کی چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں اور قانونی سطح پر اس کو پاس کیا جا رہا ہے. ہمارے اس کراچی کے اندر یہی حالات ہیں، یہی حالات بڑھ رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. تو ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جب بدکاری قوم میں بڑھنے لگتی ہے تو اموات کثرت سے ہونے لگتی ہیں. اس کا بہانہ کوئی بھی بنے لیکن وجہ یہ ہوتی ہے، کوئی بھی بہانہ سامنے آ جائے کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ جب اموات کثرت سے ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہ بیماری ہوتی ہے. یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے یا ان واسطوں سے ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں جو شریعت نے ہمیں بتایا. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کل کے بارے میں ہمیں بتا سکتا ہے سوائے مذہب اسلام کے، کہ اسلام نے ہمیں کروڑوں سال آنے کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو جب تم مر جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو اس طرح کا ہوگا، اس طرح کرو گے تو یہ والا معاملہ ہوگا. تو ولا فش الزنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی. پھر ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو اللہ ان کی روزی کو کم کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے روزی بڑھ جائے گی، لیکن ان کی روزی اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. اور پھر آخری بات کہ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، کہ کسی بھی قوم کے اندر خون ریزی پھیل جاتی ہے اس وقت جب وہ غلط فیصلے پہ عمل کرتی ہیں. جب وہ غلط فیصلوں پہ عمل کرتی ہیں تو ان کے اندر خون ریزی پھیل جاتی ہے، قتل و قتال ملک میں عام ہونے لگتا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان فیصلے غلط ہوتے ہیں، ان کی عدالتیں بک جاتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے. اور پھر ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے تو اس کے اوپر اللہ دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، اللہ اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنا کے مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ چار پانچ باتیں اس روایت سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جب اموال کی خیانت ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العزت دشمن کا روب دل میں ڈال دیتے ہیں، اور جب زنا کثرت سے ہونے لگتا ہے تو اموات کثرت سے ہونے لگتی ہیں. جب ناپ تول میں کمی آتی ہے تو روزی میں کمی آنے لگتی ہے، اور جب عدالتی فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں تو خون ریزی ملک میں پھیلنے لگتی ہے. اور ولا خطر قوم بالعہد، اور جب عہد وعدہ خلافی ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں میں پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ وعدہ خلافی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اسی طریقے سے غلط فیصلہ کرنے اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں یہ میں تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.